دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شہر کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ سامعین اکرام، آج 3 مئی ہے سن 2024۔ آج یاد رفتہ میں عید رفتہ کے معروف اہل قلم کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب کی۔ اور ان کے بعد عہد حاضر کے شاعر ابن شاعر سید فرخ علی ابن سید سبط علی صبا صاحب، جن کا 3 تاریخ کو آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کیے جائیں گے۔ جناب سید فرخ علی تخلص جواد ابن سید سبط علی صبا صاحب، سبط علی صبا صاحب کے شعر سے پروگرام کا آغاز ہوا کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ایک سجیلے آفیسر ہیں سندھ پولیس کے، جناب اکبر محسود صاحب، 3 مئی آپ کا یوم ولادت ہے۔ سید فرخ علی صاحب اور اکبر محسود صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب کے بارے میں کچھ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اور پھر ان کا ایک ناول ہے ماما عظمت کے نام سے، وہ شامل کرتے ہیں۔ آپ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب اردو زبان میں وہ شخصیت جنہیں پہلا ناول نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے سب سے پہلے خواتین کے لیے ادب کی تشکیل کی۔ تانیثیت کا منشور مرتب کیا۔ اور تعزیرات ہند کے نام سے ترجمہ بھی فرمایا، جو کہ سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ جناب ڈپٹی نذیر احمد صاحب، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو ڈپٹی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے احباب بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے طلباء و طالبات سلیبس کی، اپنی نصاب کی کتابوں میں بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، مطالعہ فرماتے ہیں۔ ایک مختصر روداد ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش 6 دسمبر 1836 ضلع بجنور میں ہوئی۔ ان کے والد مولوی سعادت علی معلم تھے۔ ابتدائی تعلیم ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اپنے والد مولوی سعادت علی صاحب سے حاصل کی۔ اور دلی کے اورنگ آبادی مدرسے میں مولوی عبد الخالق صاحب سے درس لیا۔
سامعین اکرام، مدرسے کی تعلیم کے بعد ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے دلی کالج میں داخلہ لیا، جہاں انہیں وظیفہ بھی ملا۔ دلی میں 8 برس گزارنے کے بعد ملازمت کے سلسلے میں گجرات پہنچے، وہاں ایک ملازمت ملی۔ اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے کانپور میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے، اسی حوالے سے ان کے نام کا حصہ ہے ڈپٹی۔ 1857 کے انقلاب میں دلی واپس آ گئے، یہاں سے نظام دکن نے انہیں حیدرآباد بلا لیا، اور جہاں ان کی تنخواہ اس وقت 1240 روپے مقرر ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو دفاتر کا معائنہ اور کارکردگی کی مفصل رودات پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی، جنہوں نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا، اس لیے انہیں ترقی ملتی چلی گئی اور وہ صدر تعلقہ دار بن گئے۔ اس دوران انہوں نے نظام دکن کے بچوں کو پڑھانے کا بھی کام کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب جب جالون میں تھے تو انہیں بچوں کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر وہ دستیاب نہیں ہو سکیں، تو انہوں نے خود بچوں کے لیے کتابیں لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ مرات العروس، منتخب الحکایات اور دیگر کتابیں ان کی اپنے بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ سامعین اکرام، ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سے ناول تحریر کیے جن کا مقصد اصلاحی تھا، اور ان ناولوں میں زیادہ زور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری پر تھا۔ ان کے مشہور ناولوں میں مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی اور رویائے صادقہ ہیں۔ مرات العروس ان کا سب سے مشہور ناول ہے، جس کے کردار اکبری اور اصغری آج بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ناول جب شائع ہوا تو اس وقت حکومت نے 1000 روپے نقد انعام سے نوازا۔ 1869 میں شائع ہونے والے اس ناول کو زیادہ تر لوگ اردو کا پہلا ناول مانتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ناولز کے علاوہ جو اہم علمی کام کیے، ان میں قرآن مجید کا ترجمہ، قانون، انکم ٹیکس، قانون شہادت بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی بیشتر کتابیں بہت مقبول ہوئیں، اور ان کی کتابوں کا انگریزی کے ساتھ ساتھ پنجابی، کشمیری، مراٹھی، گجراتی، بنگلہ، بھاکا وغیرہ میں ترجمے ہوئے۔ مرات العروس کا ترجمہ انگریزی میں 1903 میں لندن سے شائع ہوا۔ 1884 میں توبۃ النصوح کا ترجمہ سر ولیم میور کے دیباچے کے ساتھ شائع ہوا۔ سامعین اکرام، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کی ادبی اور مغربی خدمات کے سلسلے میں برطانوی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا۔ آخری عمر میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب پر فالج کا حملہ ہوا اور 3 مئی 1912 دلی میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ڈپٹی نذیر احمد صاحب سمیت جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، رحلت فرما رہے ہیں، تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اور آپ احباب سلامت رہیے۔ آئیے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ایک ناول جو کہ سلیبس یعنی نصاب کی کتابوں میں ہے، 11ویں جماعت کی کتابوں میں بھی ہے، ماما عظمت۔ یہ ایک کردار ہے، ایک خاتون گھریلو ملازمہ کا کردار جس کا نام ماما عظمت تھا۔
سامعین اکرام، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب کا یہ ناول ماما عظمت کے عنوان سے، جس میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے فرمایا کہ 2-4 دن تو مولوی صاحب ملنے ملانے میں رہے، پھر اول کے 2-4 روز روزے کے سبب گھر کے کسی کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ایک دن بہو کو بلا کر پاس بٹھایا اور ماما عظمت سے کہا، جو کہ گھریلو ملازمہ تھی، ماما ہمارے رہتے سب حساب کتاب کر لو، جس کا لینا دینا ہے سب لکھا دو، تاکہ جس کو جتنا مناسب ہو دیا جائے اور جو باقی رہ جائے اس کی قسط بندی کر دی جائے۔ ماما نے کہا، ایک کا حساب ہو تو زبانی بھی یاد رکھا جائے، بنیا، بزاز، قصائی، کنجڑا، حلوائی سب ہی کا دینا ہے۔ ہزاری مل کا بڑا بھاری حساب الگ ہے، جس کو جتنا دینا ہو مجھ کو دیجئے، لے جا کر آپ کے نام سے جمع کرا دوں۔ مولوی صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے، دینے کو آمادہ ہو گئے، جس پر اصغری نے کہا، یوں علل حساب دینے سے کیا فائدہ، پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ ماما نے کہا، کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھاؤں گی۔ اصغری نے کہا کہ پوچھ آنے سے کیا ہوگا، جس کو لینا ہو یہاں آ کر حساب کر جائے۔ ماما عظمت بولی کہ بی بی، آپ نے تو ایک بات کہہ دی، اب میں کہاں کہاں بلاتی پھروں، اور وہ لوگ اپنے دھندے سے کب چھٹی پاتے ہیں جو میرے ساتھ چلے آئیں گے۔ اصغری نے کہا کہ ماما عظمت، کوئی روز روز کا بلانا نہیں ہے، ایک دن کی بات ہے، جا کر بلا لاؤ، شام کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ تم آج یہ کام کرو اور لینے والے تو دینے کا نام سن کر دوڑیں گے۔ ہزاری مل نالش کرنے کو 2 کوس پر کچہری تو گیا، یہاں آتے کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، اور دور کون ہے، کنجڑا، قصائی، بنیا، حلوائی سب اسی گلی میں تو ہیں، صرف بزاز اور ہزاری مل دور ہیں، ان کو کل پر رکھو، یہ حساب آج طے ہو جائے گا۔ ماما عظمت کی کسی طرح مرضی نہ تھی کہ حساب ہو، لیکن اصغری نے باتوں باتوں میں ایسا دبایا کہ کچھ جواب نہ بن پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا، پوچھا، لالا تمہارا کیا حساب ہے؟ حلوائی نے کہا 30 روپے۔ پوچھا گیا، کیا کیا چیز تمہارے یہاں سے آئی؟ 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو۔ حلوائی نے کہا، صاحب 30 روپے بھی بہت کچھ ہوتے ہیں، ایک رقم 10 سیر شکر تو اسی شب برات کو آئی۔ محمد کامل کی ماں کہنے لگی، ارے کیسی شکر، اب کے مرتبہ تو ہمارے گھر جو کچھ پکا پکایا بازار سے نقد آیا۔ یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فق ہو گیا اور حلوائی سے بولی، وہ 10 سیر شکر تو ان کے حساب میں کیوں لکھ لی، وہ تو میں دوسرے کے واسطے لے گئی تھی اور تجھ کو بتا بھی دیا تھا۔ حلوائی نے کہا کہ مجھ سے تو تم نے کسی گھر کا نام نہیں لیا، اسی سرکار کے نام سے لائی ہو، ورنہ مجھے کیا فائدہ تھا کہ دوسرے کی چیز ان کے نام لکھتا، اور مجھ سے تو کسی اور سے وہ چاپت بھی نہیں۔ غرض ماما کھسیانی باتیں کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا، بھلا شکر کی رقم تو رہنے دو، اور چیزیں بتاؤ۔ غرض اس طرح بہت سی چیزیں اس نے بتائیں جو عمر بھر گھر میں نہیں آئی تھیں۔ 4 سیر بالوشاہی مولود شریف کے واسطے، اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی، صرف 6-7 روپے تو سچ نکلے، باقی سب جھوٹ۔ مولوی صاحب کا جی جل گیا اور بے طرح ان کو غصہ آیا اور پوچھا، کیوں ری نمک حرام عظمت، ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو نے اس گھر پر کر رکھا ہے اور یوں تو نے گھر کو خاک میں ملایا ہے۔ حلوائی ہو چکا تو کنجڑا آیا، اس نے کہا، میاں میرا تو حساب معمولی ہے، 2 آنے روز کی ترکاری۔
محمد کامل کی ماں: ارے سیر بھر ترکاری میرے گھر میں آتی ہے، 2 آنے روز کی ہوئی؟ 2 آنے؟ کنجڑا بولا کہ حضرت میری دکان سے ماما 3 سیر لاتی رہی ہے۔ ماما عظمت بولی: ہاں 3 سیر لاتی ہوں، سیر بھر تمہارے نام سے، سیر بھر اپنی بیٹی کے واسطے اور سیر بھر دوسرے گھروں کے واسطے۔ میں کیا کرتی ہوں یہ موا سب تمہارے نام بتاتا ہے۔ کنجڑا بولا: اری بڑھیا بے ایمان، ہمیشہ سے تو اسی گھر کے حساب میں 3 سیر لاتی رہی ہے اور جب روپیہ ملا اسی گھر سے ملا۔ قصائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے اور ثابت ہوا کہ ماما عظمت اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور اپنی 2-3 ہمسائیوں کے گھر پورے کرتی تھی۔ اس گھر کے نام سے سودا لاتی اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی۔ غرض شام تک حساب ہوا اور اب بزاز اور ہزاری مل باقی رہے۔ مولوی صاحب نے کہا: اب نا وقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب نے آہستہ سے یہ بھی کہا: ایسا نہ ہو ماما عظمت بھاگ جائے۔ اصغری نے کہا: گھر بار، لڑکے بچے، مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی؟ ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کیوں کرتی؟ تاہم حفاظت ضروری ہے، لیکن فقط اس قدر کہ باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے۔ مولوی صاحب کے خدمتگار جو ساتھ آئے تھے، ایک کو چپکے سے کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی، ماما چپکے سے اٹھ باہر چلی، خدمتگار پیچھے پیچھے ساتھ ہوا۔ ماما پہلے تو اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ بغل میں مار تیر کی طرح سیدھی بزاز کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی۔ بزاز گھبرا کر باہر نکلا کہ بڑی بھی تم اس وقت کہاں؟ ماما عظمت بولی: مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، جس کا دینا ہے سب کا حساب ہونا ہے، کل تم بھی بلائے جاؤ گے، تو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو۔ بزاز بولا: حساب میں تمہاری فضیحت کی کیا بات ہے؟ ماما عظمت نے کہا: لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے، سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کبھی لٹھا، نین سکھ اور دریس لے گئی ہوں۔ بزاز: کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا لے گئی ہو؟ ماما عظمت نے کہا: مجھ کو اس وقت حساب کرنے کا تو ہوش نہیں، لیکن 2-4 تھان دریس، لٹھے اور نین سکھ کے اور 10 گز اودا قند میرے حساب میں نکلے گا، تو میرے حساب کی 4 چوڑیاں 16 روپے کی ہیں، گھس گھسا کر 1 روپیہ کم ہو گیا ہے۔ 15 روپے میرے نام سے کم کر دینا اور 2-4 روپے اور جو میرے نام نکلیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ بزاز نے کہا کہ چوڑیاں تم دیتی ہو، خیر میں لے لیتا ہوں، لیکن رات کا وقت ہے۔ ماما عظمت نے کہا: اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، جس طرح ہو سکے بچاؤ۔ بزاز سے رخصت ہو کر سیدھی ہزاری مل کے پاس پہنچی، وہ بھی حیران ہوا اور بولا کہ اس وقت تم کہاں؟ اس کے پاؤں پڑ کر رو کر کہنے لگی: مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ ہزاری مل پوچھتا ہے کہ وہ کیا؟ ماما عظمت نے کہا: تم وعدہ کرو کہ معاف کر دو گے تو میں کہوں۔ ہزاری مل کہنے لگا کہ بات تو کہو۔ ماما عظمت نے کہا: 4 مہینے ہوئے لاہور سے خرچ آیا تھا، مولوی صاحب نے 100 روپے تم کو بھیجے تھے، وہ میرے پاس خرچ ہو گئے اور سرکار کے ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔ ہزاری مل نے کہا: 2-4 روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے تو مجھ سے نہیں چھپ سکیں گے۔ تو ماما عظمت نے کہا: کیا 100 روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں؟ ہزاری مل کہنے لگا کہ صاف بات تو یہ ہے کہ تمہارا 1 کوڑی کا بھی اعتبار نہیں، جس گھر سے تم نے عمر بھر پرورش پائی انہی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسروں کے ساتھ کب چوکنے والی ہو؟ ماما عظمت کہنے لگی کہ ہاں لالا، جب برا وقت سر پر آتا ہے تو اپنے دشمن ہو جاتے ہیں۔ خیر اگر تم کو اعتبار نہیں تو لو، یہ میری بیٹی کی
کچھ چیزیں ہیں جوشن وغیرہ یہ رکھ لو۔ ہزاری مل کہنے لگا ہاں یہ معاملے کی بات ہے، لیکن دن ہو تو مال پرکھا جائے گا، تب معلوم ہوگا کہ کتنے کا ہے، لیکن سب مال 50-60 کا ہوگا۔ ماما عظمت کہنے لگی ایسا غضب تو مت کرو، 100-125 کی لاگت ہے۔ ہزاری مل نے کہا اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، تمہاری چیز 100 کی ہو یا 200 کی، کوئی نکالے لیتا ہے کیا، تلوانے سے جتنی ٹھہرے گی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب بندوبست کر کے ماما گھر واپس آئی اور مولوی صاحب کے خدمتگار نے پاؤں دباتے میں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا، اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے اصغری کو بھی معلوم ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے، حساب میں کچھ حجت ہونے لگی۔ ماما چڑھ کر بولتی تھی۔ بزاز نے کہا تو بڑھیا ٹر ٹر کیوں کرتی ہے، اٹھا اپنی چوڑیاں، تو 15 روپے کی بتاتی تھی، بازار میں 9 روپے کی آنکتے ہیں۔ ہزاری مل نے وہ چیزیں اور جوشن سامنے رکھ دیے اور عظمت سے کہا نہیں صاحب یہ مال ہمارے کام کا نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے بزاز اور ہزاری مل دونوں سے پوچھا کیوں بھائی یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کی اور عظمت کے منہ پر یعنی ماما عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کو دیا اور کہا کہ میں نے روپیہ منگوایا ہے، 10-5 دن میں آتا ہے تو باقی بھی دے دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ اور ماما کی طرف جو ہمارا نکلا وہ ہم کس سے لیں؟ غرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جو ماما سے لینا ہے وہ ماما سے لے لو، اور ماما عظمت کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ اب ان کا روپیہ ادا کرو۔ ماما عظمت نے نیچی نگاہیں کر کے کہا میرے پاس بیٹی کا زیور ہے، اس میں یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں، بیٹی کا تمام زیور تو کنجڑے قصائی بنیے بزاز کے حساب میں آدھے داموں پر لگ گیا۔ ہزاری مل کو کے 100 روپے کے واسطے دینے کا ٹھیکرا گروی رکھنا پڑا۔ لکھا پڑی پکے کاغذ پر ہو کر 4 بھلے مانوسوں کی گواہی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے عظمت سے کہا بس اب آپ خیر سے سدھاریے، تم ایسی نمک حرام بے ایمان کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔ سامعین اکرام، آپ نے جناب ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب کا ایک ناول ماما عظمت سماعت فرمایا، جو کہ یہاں پاکستان میں 11ویں جماعت کی کتابوں میں نصاب میں موجود ہے، اور آج جناب ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب 3 مئی 1912 دنیا سے رحلت فرمانے والے اہل قلم ناول نگار، اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، آج 3 مئی شاعر ابن شاعر جناب سید فرخ علی جواد ابن سید سبط علی صبا اسلام آباد میں مقیم شاعر سید فرخ علی جواد صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں جناب
سید فرخ علی صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ پروگرام کے آغاز میں ان کے والد شاعر سید سبط علی صبا صاحب کا شعر آپ نے سماعت فرمایا کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ جناب سید سبط علی صبا صاحب کے فرزند سید فرخ علی جواد صاحب کا آج یوم ولادت ہے، 3 مئی دنیا میں تشریف لائے، اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ سلامت رہیے جناب سید فرخ علی جواد صاحب، تخلص جواد اور فرخ بھی تخلص فرماتے ہیں۔ آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، اور ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس اکبر محسود صاحب، آپ کا بھی یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سید فرخ علی جواد صاحب کے کلام سے انتخاب ہے، شاعری۔ جناب سید فرخ علی جواد صاحب کا مجموعہ کلام در شہوار منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے۔ سید فرخ علی جواد صاحب ابن سید سبط علی صبا صاحب اسلام آباد میں مقیم ہیں، آبائی تعلق واہ کینٹ سے ہے۔ 3 مئی 1970 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر سید فرخ علی جواد صاحب اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی تلوار سنبھالوں، ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی تلوار سنبھالوں، یا لشکر جرار کی یلغار سنبھالوں، ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی تلوار سنبھالوں، یا لشکر جرار کی یلغار سنبھالوں، جب ٹوٹ رہا ہے میری ہر سوچ کا پیکر، جب ٹوٹ رہا ہے میری ہر سوچ کا پیکر، کیسے میں بھلا وقت کی رفتار سنبھالوں۔ اے شہر محبت تیرے نگران کہاں ہیں، اے شہر محبت تیرے نگران کہاں ہیں، اے شہر محبت تیرے نگران کہاں ہیں، میں کس لیے گرتی ہوئی دیوار سنبھالوں، میں کس لیے گرتی ہوئی دیوار سنبھالوں، اور ایسا کبھی ہوگا نہ کبھی پہلے ہوا ہے، ایسا کبھی ہوگا نہ کبھی پہلے ہوا ہے، خیرات کے میں جبہ و دستار سنبھالوں، اور فرخ اسے احساس دلانا ہے ضروری، فرخ اسے احساس دلانا ہے ضروری، کب تک میں بھلا اس پہ ہوئے وار سنبھالوں، ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی تلوار سنبھالوں، یا لشکر جرار کی یلغار سنبھالوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، سید فرخ علی جواد صاحب ابن سید سبط علی صبا صاحب، مجموعہ کلام در شہوار۔ جناب سید فرخ علی جواد صاحب اسلام آباد میں مقیم شاعر اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ گھر سے نکلا ہی تھا لوٹ کر آ گیا، گھر سے نکلا ہی تھا لوٹ کر آ گیا، مجھ کو درپیش پھر ایک سفر آ گیا، گھر سے نکلا ہی تھا لوٹ کر آ گیا، مجھ کو درپیش پھر ایک سفر آ گیا، بے دلی سے کہا ہم تو مر جائیں گے، بے دلی سے کہا ہم تو مر جائیں گے، اس کو غصہ اسی بات پر آ گیا، اور خواب تعبیر میں جب بدلنے لگے، خواب تعبیر میں جب بدلنے لگے، نیند پھر آ گئی خواب پھر آ گیا، اور آگہی جب ملی تب ہوا تجربہ،
آگہی جب ملی تب ہوا تجربہ، عمر بھر کے لیے عمر بھر آ گیا۔ یاد تم نے کیا سر کے بل آ گئے، یاد تم نے کیا سر کے بل آ گئے، نوکری چھوڑ کر خاک سر آ گیا، اور نہ خدا سے نہ پھر تو خدا سے بنی، نہ خدا سے نہ پھر تو خدا سے بنی، دور ساحل کو میں دیکھ کر آ گیا، سوئے منزل چلا تھا میں حیرت لیے، سوئے منزل چلا تھا میں حیرت لیے، منہ اٹھائے نہ جانے کدھر آ گیا، دھوکہ کھایا تو فرخ ہوا فائدہ، دھوکہ کھایا تو فرخ ہوا فائدہ، زندگی جینے کا کچھ ہنر آ گیا۔ گھر سے نکلا ہی تھا لوٹ کر آ گیا، مجھ کو درپیش پھر ایک سفر آ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے سید فرخ علی جواد صاحب ابن سید سبط علی صبا صاحب، مجموعہ کلام در شہوار، مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، 3 مئی 1970 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر سید فرخ علی جواد صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آپ نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ وہ نہ آیا تو چلو رات گئی بات گئی، وہ نہ آیا تو چلو رات گئی بات گئی، یوں میرے دل سے بھی پھر گرمی جذبات گئی، وہ نہ آیا تو چلو رات گئی بات گئی، یوں میرے دل سے بھی پھر گرمی جذبات گئی، کیا عجب وقت تھا ہر روز شناسائی تھی، کیا عجب وقت تھا ہر روز شناسائی تھی، کیا عجب وقت ہے اب ان سے ملاقات گئی، اور جب سے سرگوشیاں وہ کرنے لگے غیروں سے، جب سے سرگوشیاں وہ کرنے لگے غیروں سے، وہ جو ہم دونوں میں ایک بات تھی وہ بات گئی، اور خاک آلودہ پڑے پھول ہیں کیوں رستوں میں، خاک آلودہ پڑے پھول ہیں کیوں رستوں میں، کوئی میت ہے اٹھی یا کوئی بارات گئی، اب خلش ہے نہ تجسس نہ ہی حسرت کا ہجوم، اب خلش ہے نہ تجسس نہ ہی حسرت کا ہجوم، اور نہ آنکھوں میں نمی اشکوں کی برسات گئی، عمر گزری ہے کہ فرخ نہیں دیکھی میں نے، عمر گزری ہے کہ فرخ نہیں دیکھی میں نے، زیست سے میری خوشی نام کی سوغات گئی، وہ نہ آیا تو چلو رات گئی بات گئی، یوں میرے دل سے بھی پھر گرمی جذبات گئی، شاعری سچ بولتی ہے جناب سید فرخ علی جواد صاحب ابن سبط علی صبا صاحب۔ 3 مئی دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، ڈھیروں دلی دعائیں سید فرخ علی جواد صاحب، جیتے رہیے سلامت رہیے۔
آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔